توحا نہیں ہے، چھوٹی ہا ہوگی توحا۔ توحا بچے کے لیے صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں، آمین۔ اللہ بچے کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے۔ توحا بڑی ہا نہیں، چھوٹی ہا ہے۔ توحا ما انزلنا علیہ القرآن تشقیٰ۔ علم و عمل کون سے مہینے کا رسالہ ہے جو آپ نے پڑھ کر سنایا تھا؟ ہاں میں نے اصل سے پہلے پڑھ کر سنایا تھا نا۔ 20 کوتاہیاں کن کی؟ شوہروں کی 20 کوتاہیاں جن سے بچنا چاہیے۔ 20 کوتاہیاں بیویوں کی جن سے بیویوں کو بچنا چاہیے۔ اس سے کچھ مضمون پڑھ کر سنایا تھا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ یہ غالباً اس مہینے کا، یہ پہلے مہینے کا رسالہ ہے، یہ غالباً اسی مہینے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں دیکھیں نا اندر نفل ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں دے دوں۔ سبق میں دل نہیں لگتا اور گھبرا کر رہتا ہوں۔ دیکھو، دل نہ بھی لگے پھر بھی سبق پڑھنا ہے، یعنی سبق کو دل سے نہیں جوڑنا، دل کو سبق سے جوڑنا ہے۔ ہاں یہی محرم کے مہینے کا ہے، جولائی 2026، اور محرم الحرام کے مہینے کا رسالہ ہے۔ اس سے میں نے بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں ان سے بچنا چاہیے، آگے یہ سارا مضمون ہے اس میں۔ اور بعض بیگمات کی 20 کوتاہیاں ان سے بچنا چاہیے۔ بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں: نمبر 1، نکاح کے حتمی فیصلے سے پہلے بیوی اور اس کے خاندان کے بارے میں معلومات کرنے میں غفلت برتنا، صرف ماں یا بہنوں کی تعریف پر اتفاق کر لینا۔ یاد رکھیے، شادی زندگی بھر کا ساتھ ہے، محض دوسروں کی پسند پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود بھی تحقیق کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ آج جمعے میں اس پر تفصیل سے رکھا تھا، الحمدللہ۔ عقد نکاح کے بعد مالی بوجھ: نکاح کے بعد بیوی کے مالی مطالبات کو مینج کرنے میں حکمت سے کام نہ لینا۔ بعض شوہر ہر فرمائش پر ہاں کر دیتے ہیں اور ادھار لے کر تخائف دیتے ہیں، حالانکہ رخصتی اور گھر بسانے کے اخراجات ابھی باقی ہوتے ہیں۔ محبت میں اپنی مالی اوقات سے باہر نہ نکلیں، توازن اور بجٹ کے ساتھ چلنا ہی مستقبل کے سکون کی ضمانت ہے۔
نکاح کے وقت مالی شرائط پر محض مروت میں ہاں کر دینا اور بعد میں مالی حالات کا عذر پیش کر کے ان سے انکار کر دیا جاتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی مالی استطاعت دیکھ کر وعدہ کیا جائے۔ رخصتی کے رات عورتوں کی محفل میں دولہے کا داخل ہونا اور سب کے سامنے بیوی کو سونا پہنانا یہ شرعاً جائز نہیں، اور اس سے دوسرے حاسدین کی نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اپنی خوشیوں کو دوسروں کی نظر بد سے بچائیے۔ یاد رکھیے، خوشی کا اظہار وقار اور شرعی حدود کے اندر ہی خوبصورت لگتا ہے۔ شوہر کا ازدواجی زندگی کے آداب سے ناواقف ہونا، وہ شادی کو محض جسمانی لذت سمجھتا ہے اور اسے عورت کے حقوق اور اس سے برتاؤ کے فن کا علم نہیں ہوتا، جس سے بیوی متنفر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، مرد بننا فطرت ہے، لیکن شوہر بننا ایک فن ہے۔ رشتے کو نبھانے کے لیے کتاب و سنت اور تجربہ کاروں سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے دور میں غیر عورتوں سے تعلقات اور بے وفائی بہت آسان ہو گئی ہے۔ بیوی جب شوہر کی خیانت دیکھتی ہے تو اس کا صدمہ اسے طلاق کے مطالبے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، پاک دامنی ہی گھر کی برکت ہے۔ وقتی لذت کے لیے اپنے خاندان اور اپنی عزت داؤ پر لگانا سب سے بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے۔ بیوی سے بات چیت کا ہنر نہ ہونا، مرد کا صرف اپنی بیوی پر مسلط کرنا مرد کا صرف اپنی رائے بیوی پر مسلط کرنا اور کسی قسم کی رائے یا مشورے کو قبول نہ کرنا۔ یاد رکھیے، گھر کوئی فوجی چھاؤنی نہیں جہاں صرف حکم چلے۔ گفتگو کے دروازے کھلے رکھے تاکہ دل کے فاصلے ختم ہو جائیں۔ طلاق کی دھمکی کا غلط استعمال، ذرا سی بات پر طلاق کو بطور ہتھیار استعمال کرنا، اس سے بیوی کے دل سے شوہر کی قدر ختم ہو جاتی ہے، وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے۔ اسے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ آخری حل سمجھیے۔ شوہر کا ماں باپ اور بہن بھائیوں میں اس قدر مگن ہو جانا، بیوی کے واجب حقوق اور خرچے پورے نہ کرنا، انصاف یہ ہے سب کے حقوق کے درمیان توازن رکھا جائے۔ والدین کی خدمت فرض ہے، مگر بیوی کا حق مار کر نہیں، ہر رشتے کو اس کا جائز مقام دینا عدل ہے۔ دین کو ضائع کرنا، جیسے نماز روزہ کی پابندی نہ کرنا۔ بے شمار خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جو اللہ تعالیٰ کا وفادار نہیں، وہ کسی بندے کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی آخرت کی فکر کیجیے تاکہ دنیا سے بڑھ جائے اور آخرت بھی۔ بد زبانی اور گالم گلوچ، بیوی کی تذلیل کرنا، اسے گالیاں دینا، لعن طعن کرنا۔ یاد رکھیے، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا بد زبان نہیں ہوتا۔ تلخ لہجہ محبت کو کھا جاتا ہے۔ اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیے تاکہ گھر کا ماحول مہکتا رہے۔ گھر کے ضروری کاموں کو مہینوں لٹکائے رکھنا، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے ضروریات کو اپنی ترجیحات میں رکھے۔ یاد رکھیے، ایک ذمہ دار مرد اپنے گھر کی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، غفلت گھر کی چولیں ہلا دیتا ہے۔ بیوی کی نامناسب مذاق اور چھیڑ چھاڑ، بیوی کی نسوانیت کے خلاف مذاق کرنا، مثلاً دوسری شادی کی بار بار دھمکی دینا،
اس سے بیوی بیزار ہو کر چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے ہنسی مذاق وہ ہے جس سے دوسرا محظوظ ہو خوش ہو، نہ کہ دکھی ہو۔ یہاں محفوظ لکھا ہے، اصل محظوظ ہے۔ بیوی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا بند کیجیے تاکہ وہ آپ کے پاس سکون پائے۔ دوسری شادی کر لینا اور پہلی بیوی کے حقوق، ملاقات اور خرچے کو بالکل نظر انداز کر دینا یہ صریح ظلم ہے۔ نفسیانی دباؤ کا عذر اس کے لیے کافی نہیں۔ یاد رکھیے ایک سے زیادہ شادیاں انصاف کے ساتھ مشروع ہیں۔ اگر برابری نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے۔ نام و نمود کے لیے لمبے مدت کے قرض لینا اور تنخواہ اور آمدن کا بڑا حصہ قسطوں میں گنوا دینا، جس سے بیوی بچوں کے بنیادی اخراجات پورے نہ ہو سکیں۔ یاد رکھیے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیے۔ مالی بدنظمی گھر کے سکون کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ بیوی کو مارنا اسے ذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت یا خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یاد رکھیے بیوی پر ہاتھ اٹھانا کمزوری کی نشانی ہے، مردانگی کی نہیں۔ مسائل کا حل گفتگو میں ہے، تشدد میں نہیں۔ صبر و تحمل کی کمی، بیوی کی چھوٹی سی غلطی پر آپے سے باہر ہو جانا۔ ہر شوہر کو صبر کرنا چاہیے جیسا وہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی غلطیوں پر صبر کرے۔ یاد رکھیے برداشت اس ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے۔ تھوڑا جھک جانا رشتہ بچانے کے لیے ضروری ہے۔ گھر سے مسلسل غیر حاضری، سارا وقت کام، تجارت یا دوستوں کے ساتھ گزارنا، اور آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے بیوی کو آپ کے پیسوں سے زیادہ آپ کی توجہ اور ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا موبائل اور غیر ضروری مصروفیات چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کو وقت دیجیے۔ رازوں کی حفاظت نہ کرنا، گھریلو مسائل میں ہر دوست سے مشورہ کرنا، اس سے نہ صرف راز فاش ہوتے ہیں بلکہ غیر متعلقہ لوگ آپ کے نجی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گھر کی بات گھر کے اندر ہی خوبصورت لگتی ہے۔ پردہ پوشی کرنا شریف اور عزت دار لوگوں کا شیوا ہے۔ نصیحت میں سختی، بیوی کی اصلاح کے لیے حد سے زیادہ سختی کرنا۔ حدیث شریف کے مطابق نرمی جس چیز میں ہو اسے زینت بخشتی ہے، اس لیے نصیحت ہمیشہ پیار اور حکمت سے ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے دل جیتے بغیر ذہن نہیں بدلے جا سکتے۔ نصیحت کا انداز ایسا ہو کہ وہ بوجھ نہ لگے بلکہ دعا لگے۔ کیسی پیاری بات ہے۔ آئیے آج سے ہم عہد کریں کہ ایک دوسرے کے لباس بن کر رہیں، تو جو کچھ پانے والے، سرد و گرم سے بچانے والے، ایک دوسرے کی زینت بنیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو سکون، اطمینان اور اپنی رحمتوں کا مسکن بنائے، اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی کچھ انہیں بعض جو خامن حضرات ان میں کچھ جو کمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا اس مضمون میں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے اپنے گھر کو آباد رکھنے کی، اور اپنی جو کمی کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو اللہ ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض بیویوں کی 20 کوتاہیاں، ان سے بچنا چاہیے۔ ضدی اور سخت مزاج، ایسی بیوی جو اپنے شخصیت کو سختی اور نرمی کے بغیر مسلط کرتی ہے، بعض اوقات شوہر کا احترام نہیں کرتی،
بلکہ اس سے ایسا برتاؤ کرتی ہے جیسے اس کا چھوٹا بھائی ہو، جبکہ ازدواجی زندگی باہمی احترام پر قائم ہوتی ہے۔ شوہر کی تحقیر، ضد اور ہر بات میں اپنی باعنوانہ تعلقات میں کشیدگی پیدا کرتا ہے۔ گھریلو معاملات میں غفلت، گھر کو بار بار اور نمایاں طور پر نظر انداز کرنا، یہاں تک سر اپنے گھر والوں کی خدمت میں سستی کا مظاہرہ کرنا، حالانکہ گھر کی ترتیب، بچوں کی تربیت اور خاندان کی دیکھ بھال ازدواجی زندگی کے استحکام میں اہم کردار رکھتی ہے۔ بیوی کا مردوں کی غیر ضروری سوشل میڈیا فالوئنگ یا رابطوں میں نرمی برتنا، جو شوہر کے دل میں شکوک پیدا کرتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے غیر محتاط استعمال سے بدگمانی، غیر کے مسائل اور اعتماد کی کمی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفیظ رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ۔ بعض بیویاں اپنے شوہر سے بہت زیادہ مالی مطالبات کرتی ہیں، حالانکہ شوہر پہلے ہی مالی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اکثر یہ مطالبات ضروریات کے بجائے تعیشات سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے بیرون ملک کا سفر، مہنگے ریسٹورنٹ، قیمتی فرنیچر، ایسے دوسری چیزیں جو بنیادی ضرورت نہیں ہوتی۔ حالانکہ شوہر کی آمدنی محدود ہوتی ہے اور تنخواہ ملتے ہی کرایہ، بل، قرض، علاج، بچوں کی فیس اور گھر کے دیگر اخراجات ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ازدواجی زندگی قناعت، تعاون اور حالات کی رعایت سے چلتی ہے۔ غیر ضروری مطالبات شوہر پر ذہنی دباؤ، مالی دباؤ بڑھاتے ہیں، جس سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ بہتر راستہ یہ ہے کہ ضروریات اور خواہشات میں فرق رکھا جائے اور باہمی مشورے سے معاملات چلائے جائیں۔ سہیلیوں یا رشتہ داروں کے پکنگ، مہنگے لباس اور طرز زندگی کو دیکھ کر اپنے شوہروں سے فرمائش کرنا یا اسی کمائی کو کمتر سمجھنا ایک مہلک بیماری ہے۔ دوسروں کی ظاہری چمک دیکھ کر اپنے گھر کے سکون کو برباد نہ کریں۔ یاد رکھیے، دوسروں کی زندگی سے موازنہ کرنے سے ناشکری اور احساس سے کمتری پیدا ہوتا ہے۔ خوشحالی کا راز قناعت ہے، کہ جو میسر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قناعت اور جو میسر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ خوشحالی کا راز قناعت اور جو میسر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں ہے، یہی خوشحالی کا راز ہے۔ میاں بیوی کی زندگی میں غلطیاں یا مسائل پیدا ہونا غیر معمولی بات نہیں، لیکن کامیاب جوڑے وہ ہیں جو ان غلطیوں کو سمجھیں، بروقت اصلاح کریں اور تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یعنی خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز باہمی اصلاح، سمجھداری، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں ہے۔ اس لیے ہر میاں بیوی پر لازم ہے کہ وہ ان غلطیوں کو پہچانیں تاکہ ابتدا ہی سے ان کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جوڑے کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، باہمی محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے خوشگوار اور ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ خواب میں زنا کر رہا تھا، جو کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے۔ مہربانی فرما کر اس کی تعبیر۔ بھائی، خواب میں اشارات ہوتے ہیں، ہو بہو وہی منظر مراد نہیں ہوتا۔ بس اس خواب میں ایصال ثواب کی طرف اشارہ ہے، بس یاد رکھنا، ایصال ثواب، غم کا اپنی والدہ کو ثواب پہنچائیں، بس یہی ہے الحمدللہ۔ اور بھی خواب کی تعبیرات ایسے میں ابو داؤد شریف کا سب جامع مدینہ میں ابو داؤد شریف کی طرف سے پڑھا کر نکل رہا، ایک صاحب میرے پریشان کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی بیٹی سے یعنی اپنی بیٹی سے نکاح والا کام کر رہا ہوں، اپنی بیٹی سے زنا کر رہا ہوں۔ تو بھائی ان کو پھر وہ پریشان کہتے ہیں یہ خواب مجھے کیسے نظر آ گیا؟ اللہ کے بندو، خواب میں کوئی ہو بہو منظر تھوڑا مراد ہوتا ہے، اس لیے اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ خواب کی تعبیر کہ آپ کو اپنی بیٹی سے فائدہ پہنچے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا، خواب میں اپنی بیٹی سے نکاح والا کام کر رہے ہیں، مطلب تو نکاح بھی ایک نفع کی چیز ہے۔ اس میں اشارہ یہی ہے کہ یہاں وہ تو کوئی غیر محرم ہو، وہاں تو چلو نکاح والا معنی لیا جا سکتا ہے، یہاں صرف نفع والا معنی مراد ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی سے نفع پہنچے گا، بس یہ اب فائدہ پہنچے گا، یہ ہے۔ ایسا کہنے لگے میں اپنے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ تعبیر دے سکے۔ یاد رکھنا، خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، مطلب اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہاں پر ہے خواب میں اپنی والدہ کے ساتھ جو صورت پیش آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنی والدہ کو اپنے والدہ کو آپ فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایصال ثواب کی طرف اشارہ ہے کہ والدہ کو فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ، آپ کو والدہ کو فائدہ پہنچے گا، اور آپ کی جو نیکی ہے ان کو انشاءاللہ ثواب پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ آپ کو دیکھ کر اور آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر دل کو بہت سکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی آپ کی زیارت سے بڑا سکون ملتا ہے الحمدللہ۔ تو ہر مومن کی شان یہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دل کو انشاءاللہ خوشی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ حالت آپ ہی کے ساتھ نہیں، الحمدللہ مجھے بھی اللہ کا شکر ہے، اپنے سب بھائیوں کی زیارت سے سکون ملتا ہے۔ بہت تشفی ہو جاتی ہے لیکن باقاعدہ حاضر نہیں ہو پاتا، گھر بار کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے۔ بہرحال جب آسانی ہو انشاءاللہ، اگر قریب ہیں تو جمعہ کے دن کبھی کبھی حاضری دے لیا کریں، بہرحال مجلس کی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ۔ چلو جب آسانی ہو، جب موقع ہو، آ جایا کریں۔
طبیعت میں توازن نہیں ہے، خرچ کرنے میں کبھی تو بہت اسراف ہو جاتا ہے اور کبھی بہت شدید بخل۔ تبلیغ دین میں بخل کے باب کے مطالعے سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی طبیعت بہت غیر متوازن ہے۔ رہنمائی فرمائیں، بس خرچ کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بخل کہتے ہیں، بخل کہتے ہیں ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا، اور اسراف کہتے ہیں گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، گناہ کے کاموں میں یا کرنا۔ اور بخل کہتے ہیں ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا، خواہ دینی حاجت ہو یا اپنی دنیاوی حاجت ہو۔ دینی حاجت یہ ہے، مثلا زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، صدقہ فطر واجب ہے، ادا نہیں کر رہا، تو پھر یہ بخل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور دنیاوی حاجت نہیں، اپنی دنیاوی ضرورت، گھر میں کوئی بچوں کی بنیادی ضرورت ہے، آگے ان کے کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، لباس کی، لیکن ہمت یعنی وسعت اور طاقت کے باوجود پھر بھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا، تو یہ بھی بخل ہے۔ جب اللہ نے دے رکھا ہے، اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں، اہل و عیال پر بھی خرچ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال سے پیدا کریں، خرچ کیا کریں، اپنے گھر والوں کی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے الحمدللہ۔ آگے اپنے ارے کرتے رہتا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف میں ہے، آپ نے صدقے کا امر فرمایا ہے۔ ایک صحابی نے رکھی، حضور اندی دینار، میرے پاس 1 دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی نفسک، کہ اس کو اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی جائز ضرورتوں میں، اس کو اپنے اوپر صدقہ کریں، اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو ٹوپی کی ضرورت ہے، ٹوپی خرید لیں، کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا خرید لیں، جوتے کی ضرورت ہے، جوتا خرید لیں، اپنی حق حلال کی روزی سے اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر کہ حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود، فرمایا تصدق علی ولدک، اس کو اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بچوں کی جائز ضرورتوں پر خرچ کرنا، جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر کہ حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی زوجک، فرمایا اس کو اپنی گھر والی پر خرچ کریں، اپنے گھر والی کی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب، بلکہ ہو سکے ان کو الگ بھی جیب خرچ دیں ہیں، جس میں وہ خود مختار ہوں خرچ کرنے میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ جتنی اپنے وسعت و ہمت تھوڑا بہت الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ، ہر ایک کی حیثیت مختلف ہوتی ہے الحمدللہ، جس طرح مردوں میں اللہ نے شوق رکھا ہے خرچ کرنے کا، اسی طرح عورتوں میں بھی بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے خرچ کرنے کا الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے مجھے مساجد بنانے کا شوق ہے، فرمائے 2 مسجدیں صرف 2 نیک خاتون ان کے خرچے سے بنی جاتی ہیں، جذبہ رکھا قرآن۔ مدرسہ سولتیہ ہے مکہ مکرمہ میں، ہمارا مشہور مدرسہ تھا حرم شریف قریب، ہمارا بڑا مدرسہ یہی تھا، اب تو خیر وہ توسیع میں آ گیا، شہید ہو گیا، میں بھی الحمدللہ وہاں پر اللہ کا شکر استفادہ کرتا رہا شروع کے سالوں میں۔ یہ مدرسہ سولتے اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سورۃ النساء کلکتے کی ایک عورت تھی، اس نے یہ جگہ خرید کر مدرسے کے لیے وقف کیا اپنا۔ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ یہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مقیم رہے، حضرت حکیم الامت حضرت تھامر رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے میں پڑھتے رہے الحمدللہ،
اور مقیم رہے یا کرنا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو اس مدرسے کے بانی تھے، آگے یہ سب بڑی ہستیاں اور پتہ نہیں کتنے رکابی حضرات کا عمر کر رہا الحمدللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبولیت سے نوازے، اللہ قبول ہے۔ ٹھیک، تو اسراف کہتے ہیں گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، گناہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، باقی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اسراف سے بھی اللہ بچائے اور بخل سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال بذرا یہ اگر ہم اور کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ تو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ طبیعت میں اعتدال نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ۔ سبق میں دل نہیں لگتا، نہ لگے پھر بھی پڑھنا ہے بھائی۔ ہاں، روٹی میں دل لگتا ہے آپ کا؟ ہاں، روٹی بڑے شوق سے کھاتے ہیں نا، یہ بھی سوچیں یہ روٹی جو مل رہی ہے سبق کی برکت سے مل رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہمیں کون پوچھتا ہے، یہ دھبے کی برکت سے یاد رکھنا، ہاں قدر کرنی چاہیے یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے عالم دین تھے، فرمانے لگے اللہ نے رزق کو محنت سے جوڑ رکھا ہے، رزق کو اللہ نے محنت سے جوڑ رکھا ہے۔ کسی کے رزق کو اللہ نے لوہے کی محنت سے جوڑ رکھا ہے، وہ لوہے کام کرتے ہیں، الماری بناتے ہیں، کتنے لوہے کام ہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ لوہے کی فیکٹری میں آپ لے جائیں، وہاں لوہے کی چیزیں بنتی ہیں، برتن بنتے ہیں اور چیزیں، سب چیزیں ہیں۔ کسی کے رزق کو اللہ نے لوہے کی محنت سے جوڑ رکھا ہے، کسی کے رزق کو اللہ نے لکڑی کی محنت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب آپ لکڑی سے کتنے کام ہوتے ہیں، الماری لکڑی سے بنتی ہیں، دروازے لکڑی سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ لکڑی یہ کام ہے پہلے اب تو خیر یہاں تو گیس پر آ گئے، وہ نا نارم منڈی میں تھا، وہاں باقاعدہ لکڑیوں کے ٹال ہوتے ہیں، ٹال، ہاں وہ ٹال سے لکڑیاں خرید کر لاتے اور پھر ان کے ذریعے آگ جلاتے آگے۔ کسی کے رزق کو اللہ نے لکڑی کی محنت جوڑ رکھا ہے، کسی کے رزق کو اللہ نے کپڑے کی محنت جوڑ رکھا ہے، کپڑے کا کاروبار، کسی کے رزق کو اللہ نے سبزی کی محنت جوڑ رکھا ہے۔ اور فرمائیے طلباء خوش نصیب ہیں ان کے رزق کو اللہ نے قرآن و حدیث کی محنت سے جوڑ رکھا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال دیکھو، ہاں یہ لوگ خدمت کرتے ہیں، یہ ہماری ذات کی وجہ سے نہیں، جو آپ پر قرآن و حدیث کی نسبت کا اور محنت کا دھبا لگا ہوا اس کی برکت سے ہے، کیونکہ سب کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت ہے۔ اس محبت کی وجہ سے وہ آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقام ایسی ہمارے بچے کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں، وہاں بھی اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، ان کے ذمہ بھی خدمت ہے۔ ہم مثال کے طور پر اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میں تو ایک گولی اپنے لیے تجویز نہیں کر سکتا بغیر ڈاکٹر کی رہنمائی کے۔ یا کرنا ہسپتال میں جتنے مریض ہیں ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے، ان کی خدمت لینا ہے نئے ڈاکٹر صاحبوں کو چن رکھا ہے۔ یہ تعمیراتی نقشے ہیں، یہ ہم نہیں بنا سکتے، انجینئر صاحبان ایک نظام ہے پورا یقنا ہے۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، کتنے شعبے ہیں انجینئرنگ کے یقنا ہے جن کے لیے ہے، بچے پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک ان میں مہارت حاصل کر رہا ہوتا ہے، پورا نظام حاصل کرتے ہیں۔ ہم تو ایک بٹن نہیں دبا سکتے۔ ہسپتال میں چلے جائیں، کتنی وہاں پر مشینری ایسی ہیں، ہم ایک بٹن نہیں دبا سکتے ان کا۔ یہ پورا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات میں ایک پورا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔
بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے۔ آپ کی یہ سب خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں الحمدللہ۔ ہاں کبھی اپنے اندر ہوں کوئی اللہ تعالیٰ اللہ فخر سے بچائے، عجب سے بچائے، میں سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی قدر کرنی چاہیے، خوب محنت سے پڑھیں الحمدللہ۔ طلباء ہیں نا، خوب محنت سے مطالعہ کریں، اپنا تکرار بھی کریں الحمدللہ۔ اپنی حاضری خود لگائیں جا کرنا۔ کہ دیکھو والدین نے اپنی ساری گھر کی ذمہ داری لے کر اپنے اوپر، اور پھر آپ کو مدرسے میں بھیجا ہے پڑھنے کے لیے آ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں آ کرنا۔ میرا نحمیر کا استاد بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ صحت تندرستی سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ سالک راہ سلوک کیسے طے کریں؟ میرے اندر تقریباً بلکہ تمام برائیاں موجود ہیں، میں کیا کروں؟ سالک راہ سلوک کیسے طے کریں؟ بھائی سالک کا معنی ہے نا چلنا یا کرنا، سلوک کہتے ہیں اپنی اصلاح کے، یعنی سلوک ہے، سلوک کا معنی ہے چلنا یا کرنا ہے، یعنی اپنی اصلاح کے راستے پہ چلنا، اپنی اصلاح کروانے کے لیے چلنا یا کرنا ہے۔ بہرحال جو اپنے ہمارے جو شیوخ ہیں جن سے بھی اصلاحی تعلق ہے، بس یعنی پیچھے بھی ایک پرچی آئی تھی نا، یعنی سلوک میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اطلاع اور اتباع۔ اطلاع اور اتباع کہ اپنے حالات کی، اپنے شیخ کو اطلاع کرتے رہیں، اور پھر وہ شریعت کی روشنی میں شیخ جو فرمائیں اس پر عمل کرتے رہیں، بس اطلاع اور اتباع الحمدللہ۔ ہاں ایسے پھر آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے الحمدللہ۔ اور اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں اپنا۔ یہ صرف ایک کسی کتاب کے پڑھنے سے نہیں یاد رکھنا، ایک مسلسل محنت ہے، کوشش ہے، لگن ہے، فکر ہے، تڑپ ہے الحمدللہ۔ ہمیں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کا شکر الحمدللہ۔ ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ، کتنے حضرات ہیں بڑی محبت سے بیچارے، جہاں بھی اپنے بزرگوں سے تعلق ہو، میں تو طالب علم ہوں کہ وہاں اپنے بزرگ حضرات ہیں، اپنے مشائخ ہیں، ان کی نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہیں، بس آہستہ آہستہ بس یہ نا یہ رنگ چڑھتا رہتا ہے الحمدللہ۔ ہاں میرے اندر تقریباً تمام برائیاں موجود ہیں، خصوصاً نوعمر لڑکوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک بجنے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھو یہ سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، یعنی بعض کی طبیعت پر کچھ غلبہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، کسی کی طبیعت ایسی ہو کہ کسی صورت کی طرف دیکھنے سے بس غلط میدان کا اندیشہ ہو، بس اس کا علاج یہ ہے کہ بالکل دور بھاگیں اس سے۔ ہاں ہر ایک کی حالت ہے جیسی، اللہ تعالیٰ اپنی اگر کسی کی حالت ایسی ہو رہی ہے بس یہ کو اس سے علیحدہ ہو جائے، دور ہمیں وہ محبت نہیں ہے اپنا، وہ فریب ہے اللہ، وہ حب کا شیء یومی و یسم کا مصداق ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اور یہ بات دفعہ یہ فریب اور یہ کوئی ضروری نہیں کوئی تو ہم نے مجنو ہے، لیلا اور مجنو کا واقعہ مشہور ہے۔ لیلا حالانکہ بالکل وہ بھی ہے آگے، اور رنگ کی بالکل وہ کالی تھی، کروٹی تھی، لیکن مجنو اس کے اوپر فریبتا ہو گیا اللہ۔ حضرت حکیم علومت نے کہا بس ایک محبت اس کی دل میں بیٹھ گئی تھی، ہیں وہ فریض بھی، لیکن کوئی ایسا نہیں، کوئی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں تھی، اگر بس ایک بیٹھ گئی دل میں سوار ہو گئی تھی اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پائے کہ باقی اس میں کوئی ایسی اس میں کہ جسے بالکل کوئی ہے آگے نا کوئی نامناسب تعلق قائم ہو،
آگے نہیں وہ مزید آگے نہیں، اس میں ایسی صورت نہیں تھی، بس ایک دل میں سوار ہو گئی تھی اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ پھر وہ شیطان ہے نا، وہ تزئین ہے، منمہ سازی کرنی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی صورت دل میں بٹھا دیا کرنا، بار بار بعض دفعہ مسلسل تعلق کی وجہ سے بھی ایک شکل و صورت دماغ میں سوار ہو جاتی ہے الحمد للہ۔ اور پہلے وہ میں نے کیا پہلے بھی کر رہا تھا، پہلے وہی محبت اللہ ہی کے لیے، اور وہ کرتے کرتے بعض دفعہ آگے نا وہ شیطان اس کا رخ پھیر دیتا ہے اللہ، اور وہ خواہش نفس کا حصہ بن جاتی ہے اللہ۔ اور جب وہ محبت اگر اس کا رخ تبدیل ہو جائے پھر فوراً بچیں، اب وہ زہر ہے اللہ کو نہیں اللہ، ہاں اب اس سے بچیں، دور رہیں اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سب شکلیں عارضی ہیں، بالکل کچھ نہیں ان میں رکھا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بچپن میں اور شکل، بڑھاپے میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، یاد رکھنا بڑھاپے میں اور شکل ہے۔ اب میرے ساتھ چند دن پہلے ایک بھائی ملنے کے لیے آئے، میں جب نارم منڈی میں بچہ ہی تھا، ان کے گھر میں اپنے اساتذہ کرام کو کھانا دینے کے لیے جاتا تھا، تو ان کی والدہ بیچاری بڑی محبت سے وہ کھانا دیتی، میں چونکہ بچہ تھا تو اس لیے پردہ بھی نہیں تھا، یعنی ابھی نابالغ تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں ان کو پہچان نہیں سکا، اگر خود انہوں نے تعارف کرایا کہ آپ ہمارے گھر پر آتے تھے نا، یعنی اب ان کی داڑھی بھی سفید، میری بھی سفید، ان کی تو بالکل ہی سفید، اگر میرے شاید کوئی بال کالے بھی ہونے، ان کے بالکل سفید تھی نا۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ عمر مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن داڑھی ان کی پوری سفید تھی نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے 71 کی جنگ یاد ہے، 71 کی جنگ جو ہے سن 71 کی، میں بچہ ہی تھا، تو یہ ہوائی جہاد بمباری کرنے کے لیے آئے تھے۔ میری دادی صاحبہ، میں کھڑا ہوا ایک لڑکے کے پاس کھڑا ہوا، تو گھر میں میری دادی صاحبہ نے گود میں اٹھایا اور غسل خانے میں لے کر چھپ گئی، اور ان کو جہاد ہے، وہ بمباری کر کے پھر چلا گیا ہوں کھیتوں میں، اس کے کوئی بم وغیرہ گرے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال جنگ پھر تو اس سے پھر اندازہ ہوا کہ کچھ سن 68 کی پیدائش ہے میری، سن 68 کی، وہ لگتا ہے ایسا ہے الحمدللہ، سن 68 کی، تقریباً میرے فرمان لگے 3 سال کی عمر کا بچہ ہو تو کچھ نہ کچھ اس کو واقعی کی پہچان ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اس اعتبار سے پھر سے اندازہ لگایا کہ سن 68 کی وہ ہے نہیں، باقی واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ اپنی میرے ماموں صاحب ان کی سن 64 کی پیدائش تھی، وہ کہتے ہیں میری عمر آپ کی عمر قریب ہی ہے، لیکن بہرحال یعنی درمیانہ ہی ہے، اگر ہم لگے سن 68 کے آس پاس کی پیدائش میں، باقی اللہ تعالیٰ کو معلوم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال یہ سب چیزیں عارضی ہیں، ظاہری شکلیں عارضی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو جہاں بھی یعنی سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، بس وہ کہیں اگر یعنی کسی کی طبیعت پر کچھ کوئی انتشار کا اندیشہ ہو، غلط میلان کا اندیشہ ہو کہیں کے بارے میں دیکھ کر یا کر، بس پھر یہ ہے کہ ان سے بس احتیاط کریں، بچیں اور اس سے دور رہیں الحمدللہ، اتنا تاکہ وہ دل سے نکل جائے، پھر اس کے بعد پھر ٹھیک ہے، پھر ہم فوراً احتیاط کریں اللہ۔ میں مقروض ہوں، بہت پریشان ہوں، قرضے کی ادائیگی کی جو صورت بنی وہ خاتمہ ہو گیا، کاروبار بند ہو گیا ہے، لاکھوں کا مقروض ہو گیا ہوں۔ اللہ اپنے بھائی کو اللہ قرضے سے خلاصی عطا فرمائے۔ دیکھو قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو، نیت ہو، دل میں ارادہ ہو،
لیکن انشاءاللہ اپنی رحمت سے یہاں بھی اللہ بندوبست کریں گے. اگر یہاں میں نے کہا اللہ نیتوں کو دیتے ہیں، اگر یہاں نہ ہو سکا اللہ آخرت میں اللہ خود اتاریں، قرضہ اتارا ہے، لیکن ارادہ پورا ہو کہ ہمیں اللہ مجھے اسباب نصیب کرے، کوشش بھی ہو اس کے لیے رہنا ہے. ہمارے باپ بزرگوں نے اپنے نعش سے چھوڑ دی اس لیے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے، اپنے اخراجات کم کر لیے نا. 13 سال ہوئے آپ سے تعلق ہے، لیکن ابھی تک وہ احساس اور خوبیاں میری کم ہمتی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئیں جو ایک سالک کو ہونی چاہیے. بھائی اللہ تعالیٰ دیکھو ہے یہ جو آپ مجلس میں تشریف لے آئے، بھائی یہ بھی تو ایک خوبی ہے کہ نہیں آگنا. اور کتنی آپ نے جمعے کی نماز پڑھ لی خوبی، عصر کی نماز پڑھ لی خوبی، مغرب کی نماز پڑھ لی خوبی، آگے زبان سے سچ بول رہے ہیں یہ خوبی. اور بھائی کوئی سالے کے لیے کوئی نہیں، کوئی سرپرستی نہ ہوتے اللہ کے بھائی یہی الحمدللہ ہے، بس نیکی کے سینگ لگ جائیں، یہ ہے خوبی آپ کی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. باقی کیفیات ہوتی ہیں یہ مختلف ہوتی ہیں، ہر کے کیفیات ہے. کیفیت میں نے کہا کیفیت تو ایک ٹافی کی طرح ہوتی ہے، یہ ٹافی تو بچوں کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ. ہاں کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے الحمدللہ. کیفیات آ جائیں اللہ کا انعام نہ ہو تو پھر بھی کام کرنا ہے نا. لہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے. بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. بہرحال دیکھو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے آگے اللہ یہ ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ یہ ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے دیدار کا راستہ وہ اتباع سنت ہے الحمدللہ. ہمیشہ کے دیدار کا راستہ وہ اتباع سنت کہ آپ کے پیارے نورانی طریقوں پر عمل کرنا، آپ کی پیاری لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق بجا لانا، بس اس میں اللہ نے ہمیشہ کا دیدار چھپا رکھا ہے الحمدللہ. خواب ہے یہ غیر اختیاری ہے، اور سنت پر عمل کرنا اتباع سنت وہ ہمارے اختیار میں ہے الحمدللہ. خواب تو غیر اختیاری چیز ہے، اللہ نصیب فرما دیں ان کا انعام ہے، نہ ہو تو جو ہمارے اختیار میں ہے اس عمل کو ہم نے بجا لانا ہے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے مجھے ساتھ بخشی کے قدموں میں حاضری کی حج اور عمرے کے سفر میں. حضرت مولانا القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خادم رہے اپنا، اور بھی حضرات خدمت کرنے والے غصاؤں کا بھی ایک محبت کا سلسلہ تھا، حضرت خادم رہے خدمت میں رہتے تھے. تو حضرت فرمایا لگا میں نے حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہت بڑے قاری تھے یاد رکھنا. حضرت قاری طیوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ نابینا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن قرآن پاک کے حافظ قاری اور بہت بڑے عالم دین یاد رکھنا ہے. وہ شاطبیہ کے شارح اکرم ہے، شاطبیہ ہے ایک سبع شاہی کتاب ہے، اس کے باقاعدہ شارح ہمیں یاد رکھنا. اسلام کا معجزہ ہے نا. فرمایا لگا میں نے حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ آپ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی؟ فرمایا نہیں. فرمایا نہیں ہے. اللہ کتنی بڑی ہستی ہے الحمدللہ. تو بھائی ہمارے اختیار میں اتباع سنت ہے. آگے تو بعض دفعہ درود شریف کی برکت سے کبھی کبھی اللہ پاک یہ ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ، اور اصل چیز ہے اتباع سنت، اتباع شریعت ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے الحمدللہ ہے۔ باقی اللہ پاک نصیب فرما دیں، یا ان کا انعام ہو جائے تو اس کو کوئی فخر قدری نہیں سمجھنا ہے۔ ہاں میرے حضرت سے ایسا پوچھنے لگا کہ خواہ میں مجھے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، حضرت نے اس کی تعبیر یہی شاہ فرمائے ایک یہ ہے کہ اور بھی ہے ایسے خواب ہے، فرمائے اس کی تعبیر کہ اللہ آپ کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اس میں خاتمہ بالخیر کی بھی بشارت اور امید ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے گا تعالیٰ۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، ایک بار مسکرائیے بھائی۔ اللہ تعالیٰ بتکلف مسکرانا یہ میرا مزاج نہیں ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ بس کوئی بھائی کوئی بس وہ تو کوئی گھڑی ایسی آ جائے تو الحمدللہ مسکراہٹ والے ہو جائے، لیکن کوئی ہنسی مذاق کا کوئی پروگرام تھوڑا ہے، بس وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کوئی ہمارے چاچو نے ہم سے ختم کا بولا ہے سورہ بقرہ کا 41 دن، اس لیے آپ سے اجازت چاہیے اور دعائی فرما دیجیے۔ ہمارے چاچو نے ہم سے ختم کا بولا ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال کسی نیک مقصد کے لیے ہے سورہ بقرہ ختم کرنا، کوئی وظیفہ پڑھنا گنجائش ہے الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعین نہ کریں خیر ہے، وظیفے کے طور پر پڑھ لیں تو گنجائش ہے۔ ہم حفظ کر رہے ہیں، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ پکا حافظ بنا دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ میرے ماں باپ کر لیتے ہیں، میرے ماں باپ کے لیے بھی دعا فرما دیں، آمین آمین۔ اللہ بیٹے کو اللہ پاک اپنا قرآن پاک کا پکا حافظ بنائے۔ بہرحال دیکھو ہمارے گرو فرمانے قرآن پاک کے حافظ بنے، محافظ بنے، قرآن پاک کو یاد بھی کریں اور یاد بھی رکھیں، یاد رہیں۔ الحمدللہ۔ دو 2017 سے آپ سے بیعت ہوں، الحمدللہ تبلیغ دین بھی پڑھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک خیال آتا ہے، یہ بیعت ذکر عبادت میں خلافت کے لالچ اور خانقاہ بنانے کے لالچ کے لیے کر رہا ہوں، کوئی حل ارشاد فرما دیں۔ بہرحال دیکھو اس قسم کا خیال لانا منع ہے، خود بخود آ جائے اس کی پرواہ نہ کریں، اگر بس اپنے کام میں لگ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں بھی جب اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق تھا تو مسلسل اپنے حضرت سے وہ اصلاح کی باتیں پوچھ رہا، تبلیغ دین کا مطالعہ کر رہا، تو میرے اوپر بھی، میں مکہ مکرمہ میں تھا، بڑی شدت سے یہ خیال آیا کہ یہ جو کچھ پابندی کر رہا ہے یہ خلافت کے لیے کر رہا ہے۔ اب میں اس پر اعوذ باللہ پڑھوں پھر بھی وہ خیال نہ جائے، مگر مجھ کے آنسو بہاؤں پھر بھی نہ جائے، اگر دعا میں کچھ بھی نہیں، اور تیز اگر وہ خیال اور تیز ہو جاتا ہے پھر اپنے حال کی اطلاع دی۔ میں نے سمجھا ہر کوئی لمبی تقریر کریں گے مجھے تسلی دینے کے لیے، حضرت نے ایک جملہ فرمایا، اس کا علاج عدم التفات، بالکل اس کی پرواہ نہ کریں الحمدللہ،
وہ سارا بوجھ اس سر سے اتر گیا الحمدللہ۔ عدم التفات، اس کی پرواہ نہ کریں، غیر اختیاری طور پر جو خیال آ گئے بس اس میں ہم وہ سارا بوجھ اس سر سے اتر گیا الحمدللہ۔ تو خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں ان کی پرواہ نہ کریں، وہ غیر اختیاری ہیں، معاف ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی، میں سمجھتا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے، پتھر یاد رہا، اگر اپنا من مٹا ہوا نہ ہو دوسرے کیا مٹائیں گے؟ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ خانقاہ بنانے کا ذہن میں آ جاتا ہے، بھائی خانقاہ کوئی عمارت کا نام نہیں ہے، آگے خانقاہ تو اس دل کا نام ہے، فرمائے جس سے اللہ اللہ نکل رہی ہے، الحمدللہ ہے۔ اللہ میاں سے لو لگانے کا نام خانقاہ ہے، اس لیے آخنا خانقاہ عمارت کا نام نہیں آخنا ہے، ایسی مدرسہ بھی عمارت کا نام نہیں آخنا، مدرسہ خدمت کا نام ہے۔ اللہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی، جنت کا باغ لگ گیا الحمدللہ۔ میں بدھ کی شام کو کچھ مدارس میں حاضری دیتا ہوں، تو عشاء کی نماز کے بعد پاس مدرسہ سے وہاں پر حاضر ہوا تو مدرسے میں پہنچا تو اندھیری آ رہی اور کچھ ہلکی ہلکی سی بارش بھی ہو رہی، بتی بھی چلی گئی، اور طلباء بیچارے باہر آئے ہوئے، نیک اساتذہ بھی مفتی مشاہد، ہر مفتی مشاہد سے دام بقات اللہ علیہ، اور بھی نیک اساتذہ وہ بھی پاس کھڑے ہوئے، بس میں نے پھر وہیں کھڑے وہیں الحمدللہ سبق شروع کر دیا، بس میں کہ بھائی اب بیٹھنے کی جگہ نہیں، اب ویسے ہی کھڑے پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا انما لامرئ ما نویٰ، اس کا معنی کریں بدلا، بس یہ کر دیں انما لامرئ ما نویٰ، مقصد کو ایک رقم پہنچ جائے۔ اب دور حدیث تعلیم کہتے ہیں ہمیشہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ میں کہا جس کی کس لفظ کا معنی کیا؟ کہتے ہیں ماں کا معنی کیا، ماں کا معنی کیا؟ میں کہا وہی ہے، یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ اب خاموش کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو میں الاجراء نصف العلم، اجراء بھی آدھا علم ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باہر ایک تعلیم پھر پیچھے سے بول پڑے ماشاء اللہ، کیونکہ مدارس میں طلباء الحمدللہ سب ماشاء اللہ سب قبول الحمدللہ۔ پھر ایک ساتھی پیچھے بول کے انما لامرئ ما نویٰ، یہ اصل میں تھا ما نواہ تھا، ما نواہ وہ ہدایت النحو میں نے وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا، کہ موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر مفعول کی ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا ہے کہ یہاں مفعول کی ضمیر جو موصول کی طرف لوٹنے والی وہ محذوف ہے، اصل میں تھا وہ انما لامرئ ما نویٰ، بے شک آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اور ایک لفظ کا معنی ترجمہ تحت اللفظ یہ جو جس کی یہ ہو ضمیر کا معنی ہے الحمدللہ۔ بہرحال میں بس چند منٹ کھڑے وہ سبق کا، پھر مفتی مشاہد صاحب کہنے لگے آج اندازہ ہو گیا، میں خیر پہلے بھی وہ خیر ہے کہ مدرسہ خدمت کا نام ہے، عمارت کا نام نہیں ہے۔ دیکھو باہر کھڑے سبق ہو گیا الحمدللہ۔ میں کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہے حقیقت یہی ہے کہ مدرسے کے لیے کوئی عمارت ضروری نہیں، مدرسہ خدمت کا نام ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک رفع خدمت شروع ہو گئی، جنت کا باغ لگ گیا، چاہے وہ آسمان تلے ہو، چاہے وہ درخت کے سائے میں ہو، یہ ایمان ہے یا کسی ہے اگر اپنی ٹوٹی پھوٹی عمارت میں ہو۔ عمارت تو ایک ضرورت ہے، یہ مقصود نہیں ہے، ضرورت ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف پہ خدمت شروع ہو گئی، جنت کا باغ لگ گیا۔ میں ازبکستان حاضر ہوا، وہاں پر وہاں سمرقند میں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی ہے، سمرقند کے مضافات میں۔ اب تو خیر وہ سمرقند بخارا شہر کا حصہ بن گیا ہے وہ علاقہ، پہلے باہر تھا، باہر کا انتقال ہوا ہے۔
لیکن اب وہ شہر کا حصہ ہے نام بالکل. اب جیسا پہلے یہ اچرا ہے یا اور چلے جائیں ہمارے لاہور رائے کا دیکھ لیں آپ نے رائے قریب وہ بالکل یہ باہر اب بالکل لاہور ملا ہوا. اب تو لاہور بالکل باہری ٹاؤن بالکل وہاں ہماری مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب وہ لاہور کا پہلے تو یہ تھا کہ مسئلہ میں یہ تھا کہ یہ لاہور سے باہر کا حصہ ہے. اب یہ لاہور سے باہر نہیں اب لاہور کا حصہ ہے وہ. اب تو میرا خیال ہے آبادی ہے میرا خیال مانگا منڈی تو تقریباً آبادی ملی ہوئی ہے ہمیں تقریباً. مانگا منڈی کے بعد جا کر پھر آگے شروع ہوتا ہے میرا خیال لاہور. تو بھائی مدرسہ خدمت کا نام ہے, عمارت کا نام خانقاہ ہے نا, یہ بھی بھائی وسیع ہے. خانقاہ ہے وسیع ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہے کہنے کا سننے کا سنانے کا, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تلقین کا جہاں بھی موقع مل رہا ہے وہ بس وہ خانقاہ ہے, وہی خانقاہ الحمدللہ. اب یہاں بھی خانقاہ کا بورڈ تو نہیں ہے بس, لیکن اللہ کا شکر ہے. لیکن کتنی خانقاہوں کا فیض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ پہنچ رہا ہے. اتنے بزرگوں کی باتیں ذکر خیر کرتا ہوں سب کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تبلیغ دین کتاب میں فضول گوئی کے بارے میں مشق کر لیا, آگے مطالعہ شروع کروں. ہاں کر لیا کریں آگے. بہت تبلیغ دین میں ہم نے افادات بھی آخر میں لگا دی اپنے ہر شیخ کے کلمات. مجھ سے اگر کوئی پوچھ دے اس کا نام رکھیں تو میں کہا ما افادات سربریہ اس کا رکھواتا, لیکن میرے کہے بغیر ہی پوچھے بغیر ہی بس انہوں نے نام رکھ دیا ما افادات الحسن. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو اصل یہ میرے ہر کا ہی فیض ہے الحمدللہ. ہمارا نہیں. بندہ مستعزنی کی بیماری میں مبتلا ہے, بندہ شادی شدہ ہے, پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے گھر بھی جلدی نہیں جا سکتا. تقریباً 2 ماہ بعد ہر چکر لگتا ہے. تو بھی کرتا ہوں اس مرض کی وجہ سے بہت پریشان ہوں, لیکن پھر بھی یہ فیل ہو جاتا ہے. دیکھو بس نقصان کو سوچیں. اللہ نے دیکھو رشتہ ہو چکا ہے تو بس بس اس نعمت کو بس نے اللہ تعالیٰ کی جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے, بس اس کو اپنے محل میں استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے. بہت سے خیالات وساوس ہوتے ہیں, نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں, نقصان کو پہنچانے والے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ناکح الید ملعون, کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والا یہ ملعون, یعنی ہاتھ سے فائدہ اٹھانے والا مستعزنی کرنے والا یہ ملعون ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. بہرحال اس کے نقصان کو سامنے رکھیں. بس جب بھی اس قسم کی حالت ہو کوشش کریں تھک کر جائیں رہا. ہمارے ہر شاہ کی مختصر ہم فرمائے لگے اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں جائز کام میں اتنا تھکا دیں کہ چارپائی پر لیٹیں سوائے نیند کے اور کچھ نہ ہو. نیکی کر کے اتنا تھک جائیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے. اس لیے حضرت فرماتے تنہائی میں جاؤ تھک کر جاؤ. اب آپ دیکھ لیں آپ محنت مزدوری کرنے والے حضرات ہیں دن بھر کام کر کے اتنے تھک جاتے ہیں. بعض جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو خیر ہے, ورنہ بعض ایسے ہیں کہ بالکل آگے ان کو یہاں یہ کچھ برجی چوک میں فٹ پاتھ کے اوپر گاڑیوں کے شور میں اتنی میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے جو شاید ہمیں نرم قدم میں نہ اتنی وہاں تھک جاتے ہیں. تو بہرحال کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بھائی جو اپنی اصلاح کی فکر ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے, غلطی کا احساس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ ہے. لیکن بہرحال کوشش کرنی ہے. دیکھو نقصان کو سوچنا ہے.
بندہ چند طلباء کو صرف نحو کا تکرار کرواتا ہے، دعا ان کے لیے طلباء قبولیت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فرد واحد ہو کر جماعت تک کام کر جائیں، آمین آمین۔ مجھے اس بات کا خوف رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کا نقصان میں برداشت نہ کر سکوں۔ بھائی دیکھو، کاروبار میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے۔ اللہ کا ہے کاروبار ہوتا ہی وہ ہوتا ہے جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو جا کر نا۔ اللہ کا ہے اللہ حافظ سے رکھے، لیکن نفع کے ساتھ نقصان کا بھی احتمال ہوتا ہے، اس لیے کرتا رہتا ہوں۔ کاروبار میں ابھی کبھی نقصان نہ ہو، کاروبار میں نقصان نہ ہو تو پھر تو لوگ کاروبار کو رزاق سمجھ لیں، حالانکہ کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر ایک یقین دل میں بٹھا لیں، بھائی آپ کو تسلی دے گا، حوصلہ دے گا کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں آپ۔ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ اللہ کرے یہ نفع اس کی اللہ تعالیٰ بھی اس یقین کا ذرہ اللہ مجھے بھی نصیب فرمایا، آپ کو تو نصیب ہے ہی، مجھے بھی اس کا عطا فرمایا کہ نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بھائی شعیب ہے حقیقتی آگنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا تو بھائی مجھے آگے پیچھے کر دیتے، یعنی اللہ پاک کی ذات خود فرما رہی آگنا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کا نقصان، یہ تو ہمارے آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دیں۔ اب آپ بتاؤ، جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائے، یہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ لیے حوصلے میں رہنا ہے۔ باقی ہے مجھے اندازہ ہے نقصان کا میرے پر بھی اثر ہوتا ہے، پیالی بھی ٹوٹے ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، لا کہ پیالی کیوں ٹوٹی، لا ہے، لیکن حوصلہ جو ملے گا وہ پھر یہ سوچیں کہ اس نقصان پر آخرت میں اللہ کیا عطا فرمائیں گے ہم۔ اللہ تو اگر نقصان کے بعد اگر صرف نقصان کوئی بار بار سوچیں گے تو پھر آپ مایوسی کے خیالات آئیں گے ہیں، اور نقصان میں ملنے والے اجر کو آپ سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا اور تسلی ملے گی اور حوصلہ ملے گا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں بقدر استطاعت اسباب اختیار کرنے چاہیے، مجھے اس بات پر شاہ صدر حاصل نہیں ہوتا، کیا میری استطاعت میں اور کیا نہیں، دعا فرمائے مجھے اس معاملے میں شاہ صدر حاصل ہو جائے۔ اللہ اپنی مہربانی، دیکھو ہمارے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ دیکھو اسباب روزی کا کوئی بھی سبب ہو، چاہے دکان ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی ہو، ملازمت ہو، محنت مزدوری ہو، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ مزید اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ میرے حق میں جس میں خیر ہو اللہ مجھے وہ بہانہ نصیب فرما دے۔ دنیا سے سارا نظام یہ آپ دیکھ رہے جوڑ رکھا اللہ نے، بازار میں جتنی دکانیں ہیں سب ہماری ضرورت کی ہیں اللہ نے، یہ خود ہی اللہ میاں نے تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر خود تقسیم کرتے تو میں خال شاید تقسیم میں بالکل نے
لڑ کے مر جاتے ہیں الحمدللہ، ہم یہ لیں گے، ہم یہ لیں گے، یہ لیں گے، وہ تو اللہ میں تقسیم کر دی۔ بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، بہانہ پیٹ کا رکھا ہوا، اور حقیقت میرے عقل میں چھپا رکھی سب کی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم بھائی شہباز، اب ہمیں صبح چائے کے لیے رس کی ضرورت ہے، اللہ نے اپنے بھائی کی ذمہ خدمت میں لگا رکھی، بھائی صبح رس بناؤ، صبح جا کر بیچو۔ ہمیں سبزی کی ضرورت ہے بھائی، آپ کے ذمہ سبزی لگا رکھے لوگ، ملک سے باہر کی سبزی لگا رکھی، یہ باہر سبزی فروخت کرتے ہیں، اپنا نظام چلاتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں سبزی مل رہی ہے، چلو باہر والوں کو سبزی کی ضرورت ہے نا، یہ پورا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے، یہ ساری خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال اپنے اللہ سے مانگ کر کوئی نہ کوئی نیک وسیلہ اختیار کر لیا، جس سے مناسبت ہو، جس وسیلے سے مناسبت ہو وہ کر لیں الحمدللہ، اللہ کا نام لے کے شروع کر لیں، باقی جو ہے اللہ پاک مہربانی کریں گے۔ وہ تو ہر مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے، روٹی بندے کا مسئلہ نہیں، رب کا مسئلہ ہے، وہ تو میں نے کھلانی ہے الحمدللہ، ہاں مولانا نے دینی ہے اللہ آپ کو۔ ایک اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب میں ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا تھا، وہ محبت بڑی خالص تھی، گویا ابھی کچھ دیر ان کو یاد کرنا ہے، دوسرا کام اس کے بعد کرنا ہے والی کیفیت تھی، یاد کرنے کے لیے وقت نہیں نکالنا پڑتا تھا۔ آپ کی صحبت کی برکت سے فانی اور غیر ذری محبت سے نجات حاصل ہوئی۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ کب ذکر مکمل ہو۔ میں گویا کہ میں محب بننے میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن دل میں وہ مزہ نہیں جو محبت کا ہوتا ہے۔ محبت تو بڑی مزیدار چیز ہے، اور ایک لڑکی کی محبت جو مجھ پر غلبہ حاصل کر لیتی تھی، اللہ کی محبت مجھ پر غالب نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکی کو تو دیکھ لیا تھا، اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھوں؟ میں اتباع سنت کی کوشش بھی کرتا ہوں، معلومات بھی بہت ہوں، لیکن اثر نہیں ہے۔ حقیقی محبت شاید حوصلہ اور ہمت چاہیے، میں کمزور ہوں، دعا کی درخواست، اصلاح۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بھائی جس کو محبت سمجھ رہے ہیں وہ محبت نہیں یاد رکھنا، ہاں آگے، ہاں وہ تو فریب ہے، فریب یاد رکھنا۔ غیر اللہ کی جو محبت ہو یاد رکھنا، وہ یاد رکھنا، وہ محبت ہے ہی نہیں، وہ دھوکہ ہے، دھوکہ الحمدللہ۔ وہ اس حدیث کا مصداق ہے، حبک الشیء یومی و یسم، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس بھائی یہ بھی سوچ لیا کریں، یہ تو بالکل بھائی نامناسب یاگنا ہے، مسلمان کی شان ہی نہیں یاگنا لگانا۔ ہمارے بزرگ صاحب طلباء کو نصیحت فرماتے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اس قسم کی جو محبتوں میں یہ محبت نہیں، فریب، یہ جو فریب باتوں میں جو لذت ہوتی ہے ایسے ہے جیسے خارش کی لذت ہے اپنا، وہ خارش کر رہے ہیں اپنا، اب اسے لذت مل رہی ہے اپنا، اور بعد میں وہاں پر آبلے پڑ رہے ہیں اپنے، وہ پھر سے نکل آتی ہیں پھوڑے نکل آتے ہیں لالا میں۔ یہ محبت نہیں، فریب ہے بھائی۔ میں پہلے بھی کر چکا ہوں، محبت للہ وہ ہوتی ہے جو گناہ سے خالی ہو، جو خواہشات نفسانی سے خالی ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ باقی یہ سب یہ تو بالکل دھوکہ ہی دھوکہ ہے، دماغ پر پٹی آ جاتی ہے، پٹی، ہاں شیطان پٹی ڈال دیتا ہے۔
الناس آگے نہیں، یہ تزیین ہے، یہ شیطان کی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ ہم سب کے اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے کے لیے ہمارے ہر شاہ کی محبت رحمت فرمائے لگے، جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے آگے جو محبت اب اللہ والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، لوگ ان کے جوتے سر پر اٹھاتے ہیں۔ ہاں اور جو غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو غیر کے لیے ہوتی ہے، اس میں لوگ سر کے اوپر جوتے مارتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ ہاں جو محبت اللہ ہوتی ہے وہاں لوگ جوتے سر پر اٹھاتے ہیں اپنے سر پر۔ ہاں اور جو غیر اللہ کی محبت دائیں بائیں کی محبت یا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بعض دفعہ بدنامی ہوتی ہے اکرانا، اور لوگ جوتے سر پر مارے ہوتے ہیں، اٹھا رہے ہوتے ہیں، بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں اور توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ لا بھائی دعا کیا کریں اللہ پاک کی ذات بس اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک کی ذات اپنی محبت کے سائے میں رکھے اور اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھے، نیک ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تو بس یہی ہے باقی یہ کیفیات ہم باقی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے الحمدللہ اس کا اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ نیکی کا شوق بڑھنا، نیکی میں لگنا، گناہوں سے بچنا، یہ اس کے نیک اثرات الحمدللہ۔ وہ اللہ عرصے سے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کالے رنگ کے کپڑے محرم و حرام کے علاوہ پہننا کیسا ہے؟ محرم و حرام کے علاوہ پہننا کیسا ہے؟ بہرحال کوئی بھائی کوئی ساتھی ہیں محرم میں تو احتیاط کرنی چاہیے۔ محرم کے مہینے میں نا میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث کبیر والا میں تھے، تو حضرت نے کالی چدری نے گرمیوں کے موسم میں وہ کالی چکائے رنگ کی چدری اپنے وہ سر کے اوپر کالے رنگ کی چدری لے کر جاتے، لیکن جب محرم کا مہینہ آتا پھر کالے رنگ کی چدری استعمال نہیں کرتے تھے تاکہ شیعوں کے ساتھ تشبہ نہ ہوا کریں، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہوا کریں۔ تو بہرحال محرم کے علاوہ تو خیر ہے، محرم میں ذرا وہ تشبہ سے بچنے کے لیے، باقی محرم کے علاوہ تو خیر پہن سکتے ہیں، گنجائش الحمدللہ۔ میرے والدین بڑی عمر کے ہیں لیکن آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ چلو بوڑھا باڑی بیچارے اپنے لگے رہتے ہیں، کوئی نہیں، آپ بھی دیکھ کر خوش ہوا کریں نا اور ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائیں۔ ہمارا ایک وراثت کا گھر ہے، دعا فرمائیں وہ بک جائے اور میرا حصہ مل جائے، اللہ سے دعا، اللہ پاک کی ذات اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ چلو سب کے حقوق کو اللہ تعالیٰ سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والد صاحب اور والدہ والد صاحب کے لیے عافیت دارین کی دعا فرمائے، آمین آمین۔ ہدایت، استقامت، کاروبار میں برکت کی دعا فرمائے۔ اپنے افعال کی وجہ سے پریشان ہوں، نہ جانے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو رہے ہیں یا کوئی تلبیس ہے، میرے لیے ہدایت اور عافیت دارین کی دعا فرمائیں۔ اپنے افعال کی وجہ سے پریشان ہوں، نہ جانے اللہ ان سے راضی ہو رہے ہیں۔ بھائی اللہ نے اپنے اللہ نے اپنے جو نیک افعال ہیں وہ ہمیں بتلا دی ہیں، ہم اللہ ان سے پریشان ہونے کی کیا آپ دے، اس کا پیمانہ بالکل آسان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ عمل شریعت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سمجھو یہ جنت کی راہ پر آپ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ کوئی اس سے ہٹ کر رہا ہے تو پھر اس سے بچنے کی فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔
بہت پریشان میرے والد بہت پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بس یہ پریشانی بھی اللہ اپنے قریب کرنے کے لاتے ہیں، بس پریشانی میں خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، مانگنا شروع کر دے، پھر یہ پریشانی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب سے بھری ہوئی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے کمیٹی ڈالی تھی، وہ پہلی یکم کو ملنی تھی، مگر کمیٹی دے رہا، اگلے مہینہ آ گیا ہے، مگر وہ بہت تنگ کر رہا ہے، دعا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائی کی جو بھی اللہ پاک کی ذات، اگر ہم نیک سلسلہ ہے کمیٹی میں کوشش کیا کریں کہ وہ کوئی ایک تو ہوتی نا کون سی بولی والی کمیٹی اس میں ہے، اس سے بچا کریں اگر ہاں وہ سود ہے اگر الحمد للہ، ہاں باقی اگر کوئی ہے بغیر سود تیر کمیٹی ہے تو اس میں گنجائش ہے، وہ کوئی حرج نہیں الحمد للہ۔ اس وقت درجہ رابعہ کے طالب علم ہوں، لوگ مجھے دم کروانے کے لیے بلاتے ہیں، کیا میں ان کے لیے دم کروا سکتا ہوں کہ نہیں؟ اور دم پر متعین شکرانہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ مجھے لوگ دم کرانے کے لیے بلاتے ہیں، میں ان کے لیے دم کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ ہاں میں بہرحال اگر کوئی اپنے اساتذہ سے اجازت ہو تو پھر گنجائش الحمدللہ کر دیا کریں۔ دم پر متعین شکرانہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ بہرحال ہمارے اکابر حضرات کا شیوہ یہ رہا ہے کبھی مطالبہ نہیں کیا جاتا، خیر گنجائش بھی ہے کوئی مطالبہ کرے، لیکن ہمارے امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب میں ہمارے اکابر حضرات کا شیوہ یہ رہا، کبھی کوئی ہے دم پر تعویذ پر کوئی مطالبہ نہیں کیا، اجرت کا مطالبہ نہیں کیا، ہاں کوئی خوشی سے کر دے تو گنجائش الحمدللہ اس میں ہے، لیکن لالچ نہ ہو تمنا ہو یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرا بھی اپنا معمول یہی ہے، دم کرانے کے لیے آ جائے بالکل ان سے نہیں آ رہا، بلکہ باہر سے کوئی آ جائیں، دور سے آ جائیں تو کوشش کرتا ہوں کو ان کا کرایہ بھی دوں گا، بھائی آپ دور سے آئیں سفر کا کرایہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ معمول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی باقی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جا کر۔ بعض دفعہ کوئی زبردستی کوئی خدمت کر بھی دے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں پھر مدرسے میں جمع کرا دوں، مجھے یاد نہیں پڑتا ہے، کوشش کرتا ہوں اپنے ذات کے لیے استعمال نہ کروں، پھر مدرسے میں جمع کرا دیتا ہوں۔ باقی گنجائش ہے، یہ علاج معالجہ ہے، سبھی علاج معالجہ ہے، کوئی اس میں کوئی تھوڑا بہت کوئی وزن لے بھی لے، گنجائش الحمدللہ۔ لیکن بہرحال ہمارے بزرگوں کا شیوہ یہی رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ کبھی ہم علاج معالجہ پر ہیں، دم وغیرہ پر ان پر ہیں، کوئی کبھی عوض کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہاں کوئی خوشی سے کر دے ہر فرماتے تو گنجائش ہے۔ نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، چلو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ نیک مجلس کو اللہ قبول فرمائے۔ چلو بسم اللہ، یہ اللہ ہی کروا دیتے ہیں پوری بھائی، اللہ کی رحمت سے، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ برحمتک۔